بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال لما نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله الآية اشتد ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم بركوا على الركب فقالوا أي رسول الله كلفنا من الأعمال ما نطيق الصلاة والجهاد والصيام والصدقة وقد أنزلت عليك هذه الآية ولا نطيقها إلى آخره. میرے معزز سامعین و ناظرین اکرام، آج کے اس درس حدیث میں حدیث کی کتاب ریاض الصالحین کی حدیث نمبر 169 آپ کے سامنے ابھی پڑھنے کی سعادت حاصل کی ہے. یہ حدیث پاک مشہور صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے. وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ آسمانوں میں یا زمینوں میں ہے سب اللہ کی ملکیت ہے. وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ، جو تمہارے دلوں میں چیز ہے تم اس کو ظاہر کرو، او تخفوہ، یا تم اس کو چھپا کے رکھو، یحاسبکم بہ اللہ، اللہ تعالیٰ اس کا تم سے حساب لیں گے. جب یہ آیت نازل ہوئی تو یہ آیت نبی علیہ السلام کے صحابہ کرام پر بہت شاق گزری، بہت سخت گزری. وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے صحابہ کرام، اور آ کر گھٹنوں کے بل گر گئے، یعنی گھٹنوں کے بل بیٹھ گئے، دو زانو ہو کے جیسے بندہ اتحیات میں بیٹھتا ہے. اور بیٹھ کر اللہ کے نبی سے فرمایا کہ اے رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، کچھ تو ہمیں ان اعمال کا مکلف بنایا گیا جن کی ہم طاقت رکھتے ہیں. ٹھیک ہے، کون کون سے؟ نماز ہے، جہاد ہے، روزہ ہے، صدقہ ہے. لیکن آپ پر ابھی یہ آیت نازل ہوئی ہے، اس کی تو ہم طاقت نہیں رکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس آیت میں یہ کہتے ہیں کہ جو تمہارے دلوں کے اندر بھی چھپی ہوئی باتیں ہیں نا، اللہ تعالیٰ اس کا بھی تم سے حساب لیں گے. تو اللہ کے نبی سے فرمایا اللہ کے نبی ہم تو اس کی طاقت نہیں رکھتے ہیں. فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اے میرے پیارے صحابہ، تم بھی ویسی بات کرتے ہو جیسے پہلے یہودی اور عیسائی کرتے تھے، کہ وہ یہ کہتے تھے کہ سمعنا و عصینا، ہم نے اللہ کی بات سنی اور ہم نے نافرمانی کر دی. بلکہ تمہیں تو یہ چاہیے کہ تم یہ کہو کہ سمعنا و اطعنا، ہم نے اللہ کی بات سنی اور ہم نے اللہ کی اطاعت کی اور ہم اللہ تعالیٰ کی بخشش چاہتے ہیں، اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، یہ کہو. تو جب یہ آیت مبارکہ صحابہ کرام کی زبان پر چلنے لگ گئی تو اور ان کی زبانیں نرم ہو گئیں، تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد دوسری آیت مبارکہ نازل فرمائی، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، کہ رسول بھی ایمان لاتے ہیں اس پر جو اللہ نازل کرتے ہیں اور ایمان والے بھی اس پر ایمان رکھتے ہیں. کل آمن باللہ، اللہ کے رسول بھی ایمان والے بھی اللہ پر بھی ایمان لاتے ہیں، فرشتوں پر بھی ایمان لاتے ہیں، کتابوں پر بھی ایمان لاتے ہیں، اللہ کے رسولوں پر بھی ایمان لاتے ہیں، اور رسولوں کے درمیان تفریق نہیں کرتے. یہ نہیں کہ ایک رسول کی عزت کرے اور دوسری کی نعوذ باللہ، ایسا نہیں، سب رسولوں کی عزت کرتے ہیں. وقالوا سمعنا واطعنا، اور ایمان والے کہتے ہیں کہ ہم نے اللہ کی بات سن لی اور ہم نے اللہ کی اطاعت کی اور ہم اللہ کی بخشش چاہتے ہیں، اللہ ہی کی طرف ہم نے لوٹ کر جانا ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی. اب یہ ہے کہ سوال یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ اس آیت مبارکہ میں تو یہ آتا ہے کہ جو دل کے اندر چھپی ہوئی بات ہے اس کا بھی اللہ حساب لیں گے، جبکہ ایک حدیث پاک ہے اس میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ان اللہ تجاوز عن امتی اما حدثت انفسها ما لم يتکلموا او یعملوا به، کہ اللہ تعالیٰ میری امت کے ان گناہوں کو معاف فرما دیں گے جو ان کے دل میں پیدا ہوئے ہیں، لیکن نہ زبان سے ان کو کہا ہے اور نہ عمل سے ان کو کیا ہے. مثال کے طور پر دل میں گناہ کا وسوسہ خیال آیا ہے اور انسان نے اس گناہ کو زبان سے بھی ذکر نہیں کیا اور اپنے عمل سے بھی وہ گناہ نہیں کیا ہے، تو یہ معاف ہے، خیال معاف ہے. تو قرآن کی آیت میں تو یہ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دل کے اندر چھپی باتوں کا بھی حساب لیں گے، اور اس حدیث پاک میں یہ آتا ہے کہ جو انسان کے دل کے اندر خیال آتا ہے وہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے. تو یہ تو دونوں کا تضاد نظر آ رہا ہے. اس کا جواب یہ ہے وہ خیالات جو غیر اختیاری طور پر انسان کے دماغ میں آ جاتے ہیں، دل میں آ جاتے ہیں،
ٹھیک ہے، غیر اختیاری طور پر انسان کو سوچتا نہیں ہے لیکن غیر اختیاری طور پر آ جاتی ہیں، وہ معاف ہے۔ وہ کیا ہیں؟ انسان کبھی کبھی آپ نے دیکھا ہر بندے کو آتے، کبھی کوئی گناہ کا خیال آ جاتا ہے غیر اختیاری طور پہ، کسی کو مارنے کا خیال آ جاتا ہے، تو یہ معاف ہے۔ اور وہ خیالات جو انسان خود بخود اپنے ذہن میں لائے اور ان کو پھر پکا کرے اور پھر ان پر عمل کرنے کی بھی کوشش کرے لیکن کسی وجہ سے عمل نہ کر سکے، تو ان کے بارے میں محاسبہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جو بھی اللہ کا حکم ہمارے سامنے آئے ہمیں اس کے آگے اپنا سر جھکا لینا چاہیے اور اس کو اپنے عمل میں لانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہ نہیں کہنا چاہیے کہ ہم اس کی طاقت نہیں رکھتے ہیں۔ جیسے ابھی رمضان شریف کا مہینہ آنے والا ہے، روزے اللہ نے فرض کیا، دن کے ٹائم رات کو تراویح کی نماز پڑھنی ہے، تو یہ نہیں کہنا ہے کہ میں اس کی طاقت نہیں رکھتا ہوں، بلکہ اللہ کا حکم ہے اور اللہ نے جب حکم دیا ہے